جہاں پوری دنیا میں اس وقت جنگی ماحول بنا ہوا ہے، دہشت گردی ماحول بنا ہے، فلسطین کو برباد کرنے کے بعد پیس کی باتیں ہو رہی ہیں. اس کے پیچھے اسٹوری بڑی امپورٹنٹ ہے. اور پاکستان میں یہ عوام جو بے حد تنگ آ چکے اور حکمران جو فیسیں بھی کم گراتے ہیں، اگر یہاں آپ نے کنٹرول نہیں کیا تو اگر یہ عوام باہر آ گئی نا، پھر اس کو اندر بھیجنا آپ کی بس کی بات نہیں. السلام علیکم، میں ہوں آپ کا اسٹرالوجر سلیم سمی. خوش آمدید سیاست اور نجوم کے اوپر. آپ کے سامنے ہے جو کچھ کہا تھا میں نے، وہ سارا کچھ آپ کے سامنے آ گیا. ٹیررسٹ کا کہا تھا، ٹیررسٹ اٹیک ہوں گے، بارڈر پہ حالات کشیدگی ہوں گے، وہ بھی آپ کو کہا تھا، وہ بھی آپ کے سامنے. اداروں کے اندر آپ کو بغاوت نظر آئے گی، اداروں کے اندر آپ کو جو ہے ٹینشن نظر آئے گی، وہ بھی آپ نے دیکھا. 6 ججز کا خط، وہ بھی آپ نے دیکھا. ابھی تو ایک ادارہ ہے، دوسرا ادارہ بھی ہے، وہاں سے بھی آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں گی اور بے شمار اداروں سے نظر آئیں گی. انتہائی مشکل ترین ٹائم ہے یہ. ٹیررسٹ اٹیک پاکستان میں فوراً کے ساتھ ایک کی نوکری گئی، چھوڑنی پڑی، اور ایک فوراً کو قتل ہوا. چائنیز جو ہے یہاں پر، یعنی کہ فورنس کے لیے پاکستان میں تھوڑا مشکل ٹائم ہوتا جا رہا ہے. یہ آپ کو میں نے پہلے بھی کہا تھا. انتہائی مشکل ترین ٹائم، اور 10 تاریخ کو یہ ڈگری وائز سیم ہوں گے. اس وقت عید ہے، تو میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ زیادہ تر کوشش کیجیے گا کہ کراؤڈی ایریا میں جانے سے گریز کریں. وہ بہت خطرناک ٹائم ہے. اور ابھی تو یہ شروعات ہوئی ہے، اور آپ دیکھ لیں گے دنیا بھر میں جو رشیا میں ہوا ہے، اس کے پیچھے وہ آ رہا ہے داعش، IS. یہ کس نے بنائی سب کو پتا ہے، اس کے پیچھے کون ہے سب کو پتا ہے، اور اسلام کو بدنام کرنے کی. اور پھر دیکھیں پوری دنیا میں اس وقت ٹینشن ہے، ڈپریشن، لڑائی جھگڑے، جنگ کی صورتحال بن رہی ہے. اور غزہ میں، فلسطین میں پیچ اپ ہو رہا ہے. اس کے پیچھے سٹوری کیا ہے؟ یعنی کیا رشیا کی طرف سے اور باقی طرف سے دھیان ہٹانے کے لیے وہاں پیچ اپ کا سین ہو گیا، جبکہ برباد کر کے رکھ دیا. وہ تو جیسے میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں، بنی اسرائیل کو وقتاً تھوڑا ریلیف ملتا ہے، اور 4-5 سال سے ہی. اس کے بعد ہونا تو وہی ہے جو پچھلے 2000 سال سے ہو رہا ہے ان کے ساتھ، وہی کچھ ہوگا. اور مسلمان، میں نے کہا تھا کہ دنیا بھر میں مشکل ترین وقت میں یہ کون ہے جنہوں نے رشیا میں کیا، داعش اور IS. اور پاکستان میں جو ہو رہا ہے بہت مشکل ترین ٹائم، اور بہت ہی زیادہ پینک کر دینے والا ٹائم. اس چیز کو سمجھنا پڑے گا کہ پوری دنیا میں ٹینشن بڑھ رہی ہے اور وہاں پیچ اپ ہو رہا ہے. اس کے پیچھے کی کہانی کو جو بہت سمجھنا پڑے گا کہ کہانی کیا ہے. بہت ضروری ہے، اس کہانی کو سمجھے بغیر چیزوں کو آگے بڑھا ہی نہیں سکتے. اور پاکستان میں جو موجودہ سیٹ اپ ہے، جو موجودہ گورنمنٹ ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ وقت پر کوئی چیز ہو جائے تو بہت اچھی ہوتی ہے، لیکن وقت جب گزر جائے تو پھر وقت بڑا ظالم ہے. کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت ہمارے ملک میں جو گورنمنٹ چل رہی ہے اس کے بس کی بات نہیں ہے حکومت کو چلا پانا. یہ میں آپ کو صاف بتا دوں. آنے والے حالات ڈے بائی ڈے ٹف اور ٹینشن بڑھتی چلی جائے گی. اور حکومت کے لیے اب حکومت کون چلا رہا ہے یہ بھی کسی کو نہیں پتا. آپ کسی کا گریبان تو پکڑ سکتے ہیں نا، لیکن کس کا پکڑ کے پتا نہیں چلا کون رہا ہے. فیس کوئی ہے، آگے کوئی ہے، پیچھے کوئی ہے. اور یہی پوری دنیا میں چل رہا ہے. اور یہاں پر چیزیں جس طرح تیزی کے ساتھ ہو رہی ہیں، اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ مشرقی بارڈر، ویسٹرن بارڈر، ہمارے دونوں پہ ٹینشن بھرپور ہے. اور خاص طور پر 10 تاریخ سے 5 دن پہلے اور 5 دن بعد بہت زیادہ مشکل ٹائم ہے. پھر سیٹرن 5 اپریل کو اور 5 اکتوبر تک، 5 سے 6 اکتوبر اور 5 سے 6 اپریل کو سیٹرن پوربا بھدر نچھتر پہ آئے گا. یہاں میری اپنی گورنمنٹ، ظاہر بات ہے ہماری اپنی گورنمنٹ ہے، تو میری ایک ریکویسٹ ہے کہ حالات اس طرح نہ کر دیے جائیں کہ عوام سڑکوں پہ آ جائے. عموماً سمجھتے ہیں کہ پاکستانی عوام جو ہے یہ بزدل ہے، ڈرپوک ہے. جو ٹائم چل رہا ہے نا،
اگر اس ٹائم پہ عوام باہر آ گئی، دنیا بھر میں ہوگا ہی ویسے، اگر اس ٹائم پہ عوام باہر آ گئی تو اس کو اندر کرنا پھر آپ کی بس کی بات نہیں ہوگی. بتا دوں جو ٹائم ہے اس چیز کو پھر روک نہیں سکیں گے آپ. پھر کچھ ہوگا. یہاں میری ایک تو پرسنل ریکویسٹ ہے کہ چیزوں کو بہت زیادہ، اور آپ کو بھی میں خاص طور پہ کہ گیدرنگ کی جگہ پہ زیادہ کراؤڈ ہو تو اکٹھے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بہت برا ٹائم ہے. یہاں پہ بہت کچھ ہو سکتا ہے. یہاں چیزیں ڈے بائی ڈے بہت ٹف ہوتی جا رہی ہیں. ایک شخص کو ہرانے کے لیے پورا سسٹم کھڑا ہے، لیکن آپ حالات سے تو لڑ سکتے ہیں پر وقت سے نہیں لڑ سکتے. وقت ڈیوائن ہیلپ کی طرح اس کے ساتھ چل رہا ہے. جہاں آپ کوشش کرتے ہیں وہاں چیزیں مینج نہیں ہو پاتی اور آپ کر نہیں پاتے. یہ چیز ایسی صورتحال ہے. جو میں نے کہا تھا وہ آپ دیکھ لیں کہ کیا وہ کچھ ہو نہیں رہا. اب رشیا اور یوکرین کی وار، میں پہلے بھی بہت پہلے کہا تھا کہ اتنی لمبی وار ہو جانا. یوکرین ایک چھوٹا سا ملک ہے اور رشیا بہت بڑا ملک ہے، لیکن اتنی سال سے زیادہ ہو گیا ہے وہ جنگ ختم ہونے کا نام ہی لے رہی، اور رشیا کو بھی ٹھیک ٹھاک لاس اس میں ہو رہا ہے. یہاں پاکستان کو اپنی خارجہ پالیسی پہ بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے، ورنہ چاروں طرف سے پاکستان کو رگڑا جا سکتا ہے. یہاں ہماری خارجہ پالیسی اگر صحیح ہو، اور خارجہ پالیسی میں جو بیٹھے ہوئے ہمارے اسحاق صاحب، اللہ تعالیٰ رحم کرے، ورنہ بہت برے حالات ہیں. بہت چیزیں، جنگ ختم نہیں ہو پا رہی. رشیا بہت بڑا، یوکرین کے پیچھے کون ہے یہ بھی سب کو آپ کو پتا ہے. لیکن ایک چیز یوکرین کی آپ کو ماننی پڑے گی کہ اس کی عوام نے اپنا وزیر اعظم نہیں بدلا، کھڑا رکھا ہوتا ہے. جیسے فلسطین میں ہوا تھا، انہوں نے نہیں نام بتایا، نہیں جگہ بتائی فلسطینی عوام نے، یہ چیز، اور وہاں کی عوام نے اپنا وزیر اعظم نہیں بدلا. یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے. پوری دنیا میں ٹینشن چاروں طرف سے پھیلتی جا رہی ہے، اور آگے دیگر ملکوں میں، خاص طور پر مڈل ایسٹ، جیسے میں نے آپ کہا تھا مڈل ایسٹ میں جہاں پہ تانا شاہی ہے، اب جیسے چائنا، رشیا اور مڈل ایسٹ، افریقہ کے کنٹری، اور خاص طور پر برازیل اور نارتھ امریکہ، یہاں چیزیں بہت تیزی کے ساتھ بڑھنا شروع ہوں گی. اور یہاں ہمارے ایکس پرائم منسٹر میاں نواز شریف جنہوں نے بہت اچھا عروج دیکھا، بہت اچھا عروج دیکھا، ان کے ساتھ بھی بہت برا ہو رہا ہے. یہی بار بار میں کہتا تھا کہ دور اندیش ہونا بہت بڑی بات ہوتی ہے. میاں صاحب کے ساتھ ہاتھ بہت بری طرح ہوا، اور یہ اب آگے وقت بتائے گا کہ چیزیں کس طرح کھل کر کے آئی ہیں. کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہوگی جو آپ کے سامنے نہ آئے. یعنی کہ ہمارے ہاں بیوروکریسی کے ایک امیر ترین آدمی اپنی بچوں کی فیس معاف کروانے کے لیے جو 10 سال سے، ایک ڈیکیڈ سے وہاں تھامس صاحب پروفیسر تھے، وہ استعفیٰ دے دی. یہ ہوتی ہے کسی بھی ملک کی بربادی کا سبب، جو بن رہا ہے ہمارے لیے اور ہو رہا ہے. آنے والا وقت اس سے زیادہ مشکل ہے. چیزیں انپریڈکٹیبل. ہم ابھی تک پراپرٹی کو بہت بڑا بزنس سمجھتے ہیں. ایک تو پراپرٹی جو ہے پاکستان کو لے کے بیٹھتی. کبھی کبھی دل میں بڑے سوال اٹھتے ہیں، پاکستان کا بننا کس کے لیے بنا تھا؟ 23 مارچ آیا، دن میں کیا. مجھے یاد ہے کہ 23 مارچ 1956 میں پہلی دفعہ ہمارا آئین بنا تھا، اور وہ ڈے رکھا گیا تھا یوم جمہوریہ. وہ کیسے کیا بن گیا یہ ہمارے یہاں لوگوں کو پتہ ہی کچھ نہیں. ہم وہ 73 کا آئین کو کہنے تو پہلی دفعہ تو جب بھی بنا تھا جب ہم ڈومین سے نکلے تھے باہر، لیکن 9 سال کے بعد نکلے. چیزیں اپنے زوال کی طرف تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہیں. جس طرح انڈیا میں ایک جمہوریت کا ٹائم ہوا کرتا تھا، بھارت دنیا میں پڑھایا جاتا تھا جمہوریت کے لحاظ سے، ختم ہو رہی ہے نا.
वहाँ भी मजहबी जुनूनियत भरपूर तरीके से आ रही, और हमारे यहाँ यही फाशिज्म शुरू डे से है, तो ब्रेक तो उससे भी होना है। जैसे उधर ब्रेक हो रहा है, इधर भी ब्रेक होगा। अमेरिका में भी सूरत हाल बिगड़ेगी। लगाई थी हमारे घर में आग, लगेगी तो उधर भी, और खास तौर पर यूरोप में बहुत बुरे हालात पैदा होने जगह, मिडिल ईस्ट के अंदर भी आपको देखेंगे। चीजें आसान नहीं है, चीजें मुश्किल से मुश्किल तर होती चली जा रही हैं। और यहाँ जब तक ये मार्च सेट, क्योंकि बड़ा लंबा टाइम है, मार्च सेप्टेम्बर का खत्म होगा तो फिर राहु के साथ चला जाएगा, तो ये जून जुलाई तक कुछ भी नहीं, एक जुपिटर के पॉजिटिव होने के अलावा। तो पाकिस्तान में जिस तरह निजाम में एक्सपोज हो रहा है, और कोई ऐसी राज, कोई ऐसा चीज नहीं होगा जो कि यहाँ पे एक्सपोज हो। और हमारे पॉलिटिशियंस पर भी हैरत होती है, उनके उस्ताद कौन, सहाफ़ी। हमारे मुल्क के सियासतदानों को सहाफ़ी चला रहे, क्योंकि सहाफ़ी समझते हैं कि हम खुद बहुत बड़े सियासतदान हैं। पॉलिटिशियंस का काम पॉलिटिशियन करता है। हमारी बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ सहाफ़ी जो हैं वो बड़े बड़े लीडरों को अपने हाथों में चाह रहे। वो कह रहे कि जी नवाज शरीफ का हमें पता था, तो फिर बुलाया क्यों था? जब आपको पता था कि हुकूमत नहीं मिल रही, तो बुलाया क्यों था? एक बंदे की चलो बाहर रहते तो इमेज तो था ना, इज्जत तो थी, वो भी लाके खत्म कर दी, कैरियर तो बाहर कर दिया। और इस तरह जो कि गलत है, सरासर गलत है, ये चीज सरासर गलत है। मुझे लाख इख्तलाफ होगा, आपको हो बेशुमार हो, लेकिन एक रहे पॉलिटिशियन तो थे, वो भी बहुत फेमस थे, वो अपनी पॉलिसियां, वो अपनी चीजें वो लेके बैठ गए थे। तो जिस तरह इंडिया में जमहूरियत खत्म होने जा रही है और वहाँ फाशिज्म मजहब के नाम पर आ रहा है, यहाँ पर यही कोशिश चल रहा था 75 सालों से, तो वो भी तो पर अंजाम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। पूरा निजाम नंगा हो गया एक शख्स के आगे, एक शख्स खड़ा हो गया, बस वो सिर्फ खड़ा ही हुआ, वो सब पूरा निजाम को एक्सपोज कर दिया। तो मार्च सिक्योरिटी इदारों का भी अब देखा आपने किस तरह हमारे फिर दहशतगर्दी में सिक्योरिटी के जवान जो है बॉर्डर पे शहीद हो रहे। क्या वो इसीलिए रह गए थे बस शहीद होने के लिए बिला वजह? लेकिन आने वाला वक्त इस निज़ाम को निचोड़ेगा नहीं, निचोड़ के चला जाएगा। और हुकूमत और ताकतवर लोगों को मैं आज भी कहूँगा कि ऐसे मत दराए पे ले जाएं, ऐसे मोड़ पे मत लेके जाएं जहाँ अगर आवाम जो सत्तू पी हुई आवाम है ये खड़ी हो गई, तो फिर जो प्लानिटरी कंडीशन है ना, इनको अंदर फिर आप नहीं गुजार सकते। यहाँ पे तो बड़े बड़े पॉलिटिशियन कहते हैं यार डरपोक साहब ही कह रखे जी बुज़दिल कौम ये कहाँ निकलेगी बाहर। लेकिन जो वक्त चल रहा है ना वो बहुत खतरनाक है। अगर यहाँ पे आ गया, पूरी दुनिया की बात करूँ, यहाँ पे अगर आ गई तो फिर एक लंबे अरसे के लिए आवाम सड़कों पे होगी और फिर वो फैसला करवा के जाएगी। इसके ऊपर डिटेल के साथ बात करूंगा। यूक्रेन और रशिया की वॉर, और वहां पे पीस हुआ, अच्छी बात हुआ, लेकिन बर्बाद करके हुआ। बने इसराइल का तो मुझे पता कि क्या होगा और क्या होता रहा उनके साथ, जो ये सारा कुछ करवा रहे थे वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर डिटेल के साथ बात करूंगा और पाकिस्तान के ऊपर बात करूंगा कि आने वाले वक्त में अदलिया की तरफ से और बड़ा कुछ आपको देखने को मिलेगा। बहुत से इदारे हैं जहां अभी बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। तो मुझे डिटेल के साथ बात करेंगे। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो पे। अल्लाह हाफ़िज़।